یہ ایک سوال ہے۔ بعض علماء کرام فرما رہے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور 2027 میں ہوگا، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کل میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، کذب الموقتون، جو توقیت یا وقت کی فلاں تاریخ کو فلاں موقع پر حضرت کا ظہور ہوگا، تو یہ جھوٹے ہیں جو وقت معین کرے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا روحیہ ضعیف ہو جاتا ہے، اور جب وہ وقت بتایا جائے اور بیان کیا جائے اور اس وقت پہ یا باقی جو علامات کو جوڑ کے کہ فلاں وہ علامت تھی، دیکھیے یہ ظاہر ہوگی، تطبیق کرے اور اس کے خلاف ہو، تو پھر لوگوں کا اعتقاد، ایمان، عقیدہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ لیکن میں اس ضمن میں ایک بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ بات میں نے خود نہیں سنی، خود آیت اللہ تقی بہجت سے نہیں سنی، لیکن ایک اور ایرانی عالم سے جو بہت معتبر شخصیت تھے ان سے میں نے سنی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے خود براہ راست آیت اللہ تقی بہجت سے یہ بات سنی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے کہ ساجدہ نامی وہ عیسائی خاتون کی روایات میں کہ جو امام زمانہ جب گلی سے گزر رہے ہوں گے تو وہ گھر کی چھت سے پتھر گرا کے امام زمانہ کے سر پہ مارے گی اور حضرت کی شہادت ہوگی۔ تو آقا بہجت نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ عورت پیدا ہو چکی ہے۔ اب اس میں وقت معین نہیں ہوا، تو اگر ان کا خواب آیت اللہ تقی بہجت نے ایسے کہا اور ان کا خواب درست ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور قریب تر ہے۔ لیکن یہ کہ 2027 میں، 2028 میں، 2030 میں وقت معین کرنا، یہ خالصتاً سوال یہ ہے کہ جب باقی 11 امام آئے تو لوگ تیار نہیں تھے، تو کیا وجہ ہے 11 امام اس دنیا میں تشریف لائے جبکہ لوگ تیار نہ تھے، اور اب لوگوں نے تیار ہونا ہے تو فقط ایک امام کو ہی غیبت میں کیوں رکھا گیا؟ 11 ائمہ تیار کرتے رہے۔ آپ 250 سالوں کا اگر مطالعہ کیجئے مولا متقیان کی عہد امامہ سے لے کر امام حسن عسکری تک، ان 250 سالوں میں، 250 سالوں میں ایک سال، ایک مہینہ، ایک ہفتہ تو بجائے خود ایک دن بھی کار امامت معطل نہیں ہوا۔ یعنی ائمہ نے ہر مرحلے میں، مشکل ترین مراحل میں، یہاں تک کہ پچھلے عرصے میں مجھے یہاں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہوئی، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مشکل ترین عہد ہے، لیکن زندان میں بھی کار امامت کو رکنے نہیں دیا، مسلسل لوگوں کی روشت، ان کی ہدایت، ان کی رہبری، ان کی رہنمائی کرتے رہے ہر مرحلے میں، ہر موقع پر۔ لیکن جب سب نے محنت کی، زحمت کی، ابلاغ کیا، حقائق پہنچائے، دعوت دی بشریت کو، لیکن جب لبیک نہیں کہا گیا، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امام زمانہ خدا سبحان کا آخری ذخیرہ ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ کی کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو وہ واپس لے لیتا ہے۔ اب خدا نے یہ فرمایا کہ پہلے 11 کو بھیجا، وہ بلاتے رہے، تم نہیں آئے، اب 12ویں کو تم بلاتے رہو گے، میں اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم تیار نہیں ہو جاؤ گے۔ عہد غیبت میں ہماری ذمہ داری یہ کہ ہم خود کو آمادہ کریں، تیار کریں۔ سوال ہے، کیا امام یا نبی اپنی اہلیت سے کسی انسان کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی 2 آیات ہیں الگ الگ، اس کو اگر پرسوں، چونکہ کل حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو بیان کرنے تو پرسوں ذرا سا کھول کے، پچھلے عرصے میں پاکستان میں یہ مسئلہ تھوڑا سا اٹھا بھی تھا، ہدایت دے سکتے ہیں، ہدایت نہیں دے سکتے۔ ایک آیت میں انک لا تہدی، اور دوسری آیت میں پھر چل کے پروردگار نے فرمایا کہ انت تہدی، انک انت تہدی۔ تو یہ 2 آیات کو کیسے جمع کریں گے؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی اور ان کی مشیت میں وحدت ہے۔ یہ صرف اس کی ہدایت کرتے ہیں جس کی ہدایت خدا چاہتا ہے۔ اس کو اگر آپ چاہیں گے کھول کے، تو پھر اب چونکہ وقت گزر رہا ہے تو پرسوں بیان کر دیں گے۔ موجودہ دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح خود کو تیار کریں، اور جہاد کیا ہے، اور اس وقت اگر مجتہد فتویٰ دے اور ریاست اس کے خلاف ہو
منع کرنے کو، تو اس صورت میں کیا کریں؟ یہ 3 سوال ہو گئے، پھر چونکہ وقت کم ہے تو اسی ایک سوال کو چن لیتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلے مرحلے میں کیا کرے۔ جہاد کی بات ہے تو جہاد کا آغاز جہاد بن نفس سے ہوگا۔ غزوہ 27 کل 83 جنگیں لڑی پیغمبر اسلام نے، اور ان میں سے 27 میں بنفس نفیس خود شرکت فرمائی۔ جس جنگ میں پیغمبر نے شرکت فرمائی اسے غزوہ کہتے ہیں، باقی جنگوں کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک سریہ سے جب اصحاب پلٹ کے آئے اور ختمی مرتبت نے باقی ساتھیوں کے ہمراہ ان کا استقبال کیا اور کہا کہ مرحبا بکم، کہ خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، اور مبارکباد پیش کی کہ تم جہاد اصغر میں کامیاب ہوئے اور اب خدا تمہیں جہاد اکبر میں کامیاب فرمائے۔ تو پوچھا، استفسار کیا، یا رسول اللہ اتنی ہم نے زخم کھائے اور بھوک پیاس برداشت کی، تھکاوٹ برداشت کی، سفر اور دشمن کے مقابلے میں گئے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے، یہ جہاد اصغر، تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ سو اگر کوئی امام زمان کی نصرت کرنا چاہتا ہے یا عہد انتظار میں اس سمت بڑھنا چاہتا ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لوگ ورد بتاتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں، یہ پڑھو، اتنی دفعہ پڑھو، اتنی دفعہ یہ دعا مانگو، اتنی دفعہ یہ ذکر کرو۔ نہ، اساس اور بنیاد یہ اتنی وزنی بات ہے، اتنی دقیق بات ہے، اور یہ اس کا موقع ہے، محل ہے۔ چونکہ ابھی شبہ قدر 19، 21، 23 شبہ قدر قریب ہیں، ان کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے، یہ شہید مرتضیٰ مطہری کی 2 تقاریر ہیں، اور ان کو پھر چھاپا گیا، فارسی زبان میں چھپی، پھر اردو زبان میں ان کا ترجمہ ہوا۔ یہ کتاب پڑھنے سے متعلق ہے، بالخصوص میں جوانوں کو تاکید کرتا ہوں کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، توبہ کیا ہے اور کیسے قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ انسان 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال مسلسل عبادت کرتا ہے، نماز تہجد پڑھ رہا ہے، ہر روز اٹھ کر ایک سپارہ پڑھتا ہے، تسبیح پھیرتا رہتا ہے، کبھی عمرے پہ چلا جاتا ہے، کبھی حج پہ چلا جاتا ہے، اس کے باوجود گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے، اور چند ایک ان کھوکھلی انفرادی عبادات کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گھر میں اس کا اخلاق، بچوں کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اہل خاندان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کا مرتکب ہے، حلال و حرام کا بھی زیادہ فرق نہیں کرتا، نظر بھی، نگاہ بھی اس طرح سے پاک نہیں ہے، باقی مسائل میں بھی وہیں پر رکا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض دیہاتوں میں پانی نکالنے کے لیے اب تو انجن ہے، موٹر وغیرہ وہ لے کے آگے، لیکن ماضی میں وہ بیل استعمال کیا جاتا، ابھی بھی شاید بعض علاقوں میں وہ چلتے رہتے ہیں اور پھر پانی نکلتا رہتا ہے، اس بیل کی آنکھیں باندھ دیتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے چلتا رہتا ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ خیال کرتا ہے کہ شاید آج میں نے 500-600 کلومیٹر کا سفر طے کیا، لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھولی جاتی ہے تو وہ وہیں پر کھڑا ہو۔ اسی طرح سے بہت سارے انسان 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال عبادت کرنے کے باوجود ایک قدم بھی نہ امام کی طرف بڑھا پاتے ہیں، نہ پروردگار کی طرف بڑھا پاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ اس کو استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے، واقعاً استاد ہیں یہ شخصیت، استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے جس خوبصورتی سے بیان کیا، کہا اس لیے کہ جو کام سب سے پہلے انجام دینے والا تھا اس کو نظر انداز کیا، اور اگر اس کام کو ہم نہیں کریں گے اور پھر عبادت کرتے رہیں، ورد کرتے رہیں، وظیفے کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، چلے کاٹتے رہیں، تو ایک قدم بھی اپنے محبوب کی طرف، حجت خدا کی طرف، امام وقت کی طرف نہیں بڑھا پائیں گے۔ اور اگر وہ ایک کام کر لیا تو ہم لمحوں میں، یہ بات وزنی ہے، اگر وہ ایک کام کر لیا تو ہم لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ وہ کون سا کام ہے؟ وہ ہے توبہ، وہ ہے استغفار۔ لیکن کیسے؟ جیسے ابھی شبہ قدر آئیں گی اور کہا جائے گا کہ اب 70 دفعہ آپ استغفار کریں، اور ہم تسبیح کے بیچ میں ایک دھاگا باندھ دیں گے، یا پھر وہ انگلیوں پہ گننا شمار کریں گے کہ کہیں 71 نہ ہو جائے، کہیں 69 نہ ہو جائے، پورا 70 دفعہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہیں نہ۔ یہ جو آپ خود مولا متقیان کی بارگاہ میں، جبکہ بہت سارے افراد بیٹھے تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، حضرت گفتگو، لوگ سوال و جواب کر رہے تھے، حضرت بات کر رہے تھے، انہی میں دوران میں، اسی اسنا میں مولا متقیان ایک بزرگ کے ساتھ ہم کلام تھے۔ ایسے میں ایک جوان نے اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے، جیسے ہم بے خیالی میں کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کوئی اور جملہ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اس جوان نے کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اب سنیں، مولا متقیان جس شخص کے ساتھ بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اس بات کو وہیں پر چھوڑا اور اس جوان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تمہاری ماں تمہاری میت پر بیٹھے، تمہیں مر جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ جوان پریشان ہو گیا، ہل کر رہ گیا کہ میں نے کیا کیا کہ مولا متقیان نے اتنی سخت بات کہہ دی۔
کہا حضرت میں نے کوئی حدر بات کوئی بیہودہ بات نہیں کی، میں نے نہ کسی غیبت کی، نہ جھوٹ بولا، نہ بہتان، نہ تہمت، میں تو کلمہ استغفار جاری کر رہا ہوں زبان پہ، آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی مجھ سے۔ اب حضرت نے فرمایا اتدری مل استغفار، جانتا ہے کہ استغفار کیا ہے؟ جیسے ہی سنا تو اب متوجہ ہوا کہ امیر المومنین کیا سمجھانا چاہ رہے۔ عرض کہ نہیں امیر المومنین آپ بتائیں۔ فرمایا سنو، استغفار 6 چیزوں کا نام ہے، 6 چیزوں کا نام۔ پہلے 2 رکن جن سے توبہ بنتی ہے، کہا جائے گا کس نے توبہ کی، استغفار کی۔ اگر یہ 2 رکن موجود نہیں ہے تو یہ خود کے ساتھ بھی مذاق کر رہا ہے، خدا کے ساتھ بھی مذاق کر رہا ہے۔ اگلے 2 رکن کے جو توبہ کی قبولیت کی سند ہے، لوگ مولویوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ نے ہماری توبہ قبول کی ہے یا نہیں۔ اگر یہ 2 کام کر لیے تو امیر المومنین فرماتے کہ یقین حاصل کر لو کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لی۔ آخری 2 رکن کہ جو توبہ اور استغفار کی معراج ہے، کہ اگر یہ 2 رکن انجام دے لیے تو اب انسان عام لوگوں سے نکل کر اولیاء اور صالحین کی صف تک پہنچ جاتا ہے، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ پھر پروردگار ایسے انسان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ 6 بج گئے، اگر آپ کہیں تو میں مختصر اس کے بارے میں بیان کر دوں یا پھر یہیں پر کچھ منٹ ہیں کہ ابھی؟ پہلے 2 رکن جن سے توبہ بنتی ہے، الندم، اسی لیے ہم نے سورہ عصر دیکھیں بات جہاں سے شروع ہوئی وہیں پہ ختم ہو رہی ہے۔ الندم، ندامت، کس چیز پر ندامت؟ اپنی گزری ہوئی زندگی پر، اپنی گزری ہوئی عمر پر محاسبہ کرے۔ یہ جو میں نے کہا کہ ہر مولا فرماتے ہیں کہ جو محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور ملعون ہے وہ شخص جس کے 2 دن برابر ہے۔ سونے سے پہلے محاسبہ کرے کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارا، خدا کی معصیت کی، اگر کیے تو توبہ کرے، جبران کرے۔ سو ندامت، ندامت کس چیز پر؟ اپنی عمر پر، زندگی پر۔ یہ علماء کرام تشریف فرمائے دست ادب جوڑ کے، بچپنے میں بھی سنتا تھا یہ چیز کہ انسان جب مرے گا تو قبر میں سب سے پہلے اس سے نماز سے متعلق پوچھا جائے گا۔ لیکن جب میں نے خود اس ضمن چیزوں کو پڑھا احادیث کو، تو نہ ایسا نہیں ہے، نماز کی بات بعد میں آئے گی۔ کب؟ جب اعمال کا دفتر کھلے گا۔ قبر میں انسان سے سب سے پہلا سوال اس کی عمر سے متعلق کیا جائے گا، اس کی زندگی سے متعلق کیا جائے گا کہ یہ عمر کیسے گزاری ہے، یہ زندگی کہاں گزاری۔ ایک ایک لمحے سے متعلق اسے سوال کیا جائے گا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ایک ایک لمحے کا پوچھا جائے گا، حساب کیا جائے گا۔ سو مولا متقیان فرماتے ہیں پہلا رکن ندامت، واقعاً شرمندہ ہو جائے۔ مجھے یوں فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اور یوں یہ یوٹیوب پر اور فلاں ایپ پر اور ادھر ادھر اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ قیمتی ترین متاع کو یہیں نہیں لٹانا چاہیے تھا۔ ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا۔ جہاں میں نے یہ چیز شاید پہلے بیان کیوں، مولا متقیان ایک درزی کے پاس کپڑا دے کے کرتے کی تیاری کے لیے، اور جب گئے کرتا لینے کے لیے تو اس نے کہا حضرت اگر آپ پہن کے چیک کروا دیں گے چھوٹا بڑا نہ ہو تو گوشے میں جگہ ہے، آپ چلے جائیں، اس کو پہن کے مجھے دکھا دیں تک مجھے اطمینان ہو جائے کہ آپ کے برابر ہے۔ تو حضرت نے کرتا زیب تن کیا تو جو آستینیں تھیں وہ ایسے لٹکی ہوئی تھیں، یہ انگلیاں جو ہے وہ اندر تھیں اور آستینیں لٹک رہی تھیں۔ اب پشیمان ہوا، گھبرا گیا کہ امیر المومنین میرے پاس آئے، مجھے عزت بخشی اور کرتا مجھے کپڑا دیا اور میں نے احتیاط نہیں کی۔ تو پشیمان ہوا، کہا کہ حضرت میں شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ مجھے آپ دے دیجئے، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ کہ نہیں، قینچی ہے تو مجھے دو۔ اس نے درزی نے قینچی دی تو حضرت نے وہ قینچی لے کر خود اپنے ہاتھ سے وہ اگلا حصہ جو اضافی تھا اسے کاٹا اور اس کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ منسوب ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا شکریہ، میرے پاس رومال نہیں تھا، اب کرتے کا بھی تم نے انتظام کر دیا، رومال کا بھی انتظام کر دیا۔ تو اب جب کاٹا تو ظاہر ہے اس کے دھاگے اب تھوڑے سے ظاہر ہو گئے، تو پہلے آگے سے اس نے اس کو سی کے ذرا آراستہ کیا تھا، تو کہا کہ امیر المومنین اگر تھوڑا انتظار کریے، کرتا عنایت کر دے، میں جیسے پہلے اس کو آگے سے تیار کیا تھا تو پھر اس کو تیار کر دوں۔ کیا جواب دیا؟ چاہے خیاط، علی کے پاس اتنا وقت کہاں،
کہ وہ اسے ایک کرتے کی تزئین اور آرائش میں گزار دے، لگا دے۔ اگر امیر المومنین کے پاس وقت نہیں ہے، جو انسان نے مکمل ہیں، جنہیں اللہ نے دوسروں کو کامل بنانے کے لیے بھیجا گیا، تو ہم کہ جو کمال پذیر ہیں اور ایک ایک لمحہ ہمارے لیے غنیمت ہے، ہمارے پاس یہ وقت کہاں سے آتا ہے کہ ہم اسے یوں بیجا فضولیات اور لغویات میں تلف کریں؟ تو پہلی چیز حضرت فرماتے الندم، ندامت۔ دوسری چیز ہے عزم، ارادہ۔ ارادہ کر لے کہ جو ہوا سو ہوا، لیکن اب کے بعد اپنی زندگی کو اپنے مولا اور اپنے آقا اور اپنے امام کی اطاعت میں گزاروں گا، اپنے خدا کی اطاعت میں گزاروں گا۔ یہ دو رکن اگر موجود ہیں تو کہا جائے گا کہ اس نے توبہ کی ہے، قبولیت کی بات نہیں کی ہے۔ ورنہ اگر یہ دو رکن موجود نہیں ہیں تو یہ پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ خود کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں، خدا کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں۔ اگلے دو رکن پھر پرسوں بیان کر دیے جائیں کہ وقت تمام ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ نہیں بالکل نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ کعبہ بالکل اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ، اور حضرت ابراہیم نے نہیں بنایا، انہوں نے تعمیر نو کی ہے۔ کعبہ ان سے پہلے سے جناب آدم کے اثر سے موجود تھا اس مقام کی، اور تاریخ کعبہ میں کبھی پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ یہ ایسی روایات ہیں، خود ان سے انسان بد عقیدہ ہوتا ہے، بد ظن ہوتا ہے، بدگمان ہوتا ہے، اور یہ حدیث بہت اہم ہے شبہ قدر کے لیے، جوانوں کے لیے یہ ہدیہ ہے۔ یہ جو 6 ارکان ہیں، میں نے وقت کم تھا تو 2 کی طرف اشارہ کر دیا، باقیوں کی طرف انشاءاللہ العزیز کل ممکن ہوا تو ٹھیک، نہیں تو پرسوں اشارہ کر دیں گے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اپنا عبد خاص بننے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں اپنی زندگیوں کو نورانی اور پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔